لوگ کہتے ہیں قبرستان صرف مردوں کا گھر ہوتی ہے، لیکن جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ رات کو یہ جگہ کبھی بھی خالی نہیں ہوتی۔ آج کی کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جو قبرستان میں کام کرتا تھا، اور جو کچھ اس نے دیکھا اس کے بعد اس نے زندگی میں دوبارہ وہاں قدم نہیں رکھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حماد انور اور آپ دیکھ رہے ہیں تحقیق پورٹل۔ اس لڑکے کا نام علی تھا۔ علی ایک گھریلو اور سیدھا سا لڑکا تھا۔ غریبی تھی، اس لیے کام کی مجبوری تھی۔ شہر کے پرانے قبرستان میں اسے نوکری مل گئی، صفائی، قبریں سیدھی کرنا اور کبھی کبھی نئے جنازے کے بعد مٹی ٹھیک کرنا۔ دن کے وقت یہ کام بالکل عام لگتا، دھوپ، لوگوں کی آوازیں اور زندگی کا شور، لیکن جیسے ہی شام ہوتی قبرستان کا رنگ بدل جاتا۔ علی کی پہلی رات کی ڈیوٹی اس کی زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ سورج غروب ہوا تو قبرستان میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ہوا چل رہی تھی مگر پتوں کی آواز بالکل الگ لگ رہی تھی۔ علی کا کہنا تھا، مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن صرف قبریں اور اندھیرا۔ اس رات جب علی ایک قبر کے پاس جھکا تو اس نے کچھ سنا، قدموں کی آواز، پہلے ہلکی پھر بالکل اس کے قریب۔ علی نے پلٹ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، پسینہ ٹھنڈی ہوا کے باوجود بہہ رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے اپنا نام سنا، علی۔ وہ آواز نہ بالکل مرد کی تھی نہ عورت کی۔ اگلی صبح علی نے یہ بات وہاں کے بوڑھے قبربان کو بتائی۔ بوڑھا کچھ دیر خاموش رہا، پھر صرف اتنا کہا، قبرستان میں رات کو صرف مردے نہیں ہوتے۔ علی نے پوچھا، تو پھر کون ہوتا ہے؟ بوڑھے نے نظر جھکا کر کہا، جو ادھورے رہ جاتے ہیں۔ علی نے فیصلہ کیا یہ اس کی آخری رات ہوگی۔ اس رات ہوا اور زیادہ تیز تھی، قبرستان کے درخت جسے کچھ کہنا چاہ رہے ہوں۔ پھر اچانک ایک قبر کے پاس اس نے سایہ دیکھا، بالکل انسان جیسا مگر بالکل خاموش۔ علی نے آنکھیں بند کی اور بھاگنے لگا۔ پیچھے سے صرف اتنی آواز آئی، رک جاؤ۔ اس دن کے بعد علی نے قبرستان کا رخ کبھی نہیں کیا۔ آج بھی جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کیا دیکھا، وہ صرف اتنا کہتا ہے، جو چیز وہاں ہوتی ہے اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سوال یہ ہے، اگر قبرستان صرف مردوں کا گھر ہوتی تو پھر وہ آواز کس کی تھی؟ مگر کچھ کہانیاں ختم ہو کر بھی ختم نہیں ہوتی۔ علی نے سوچا تھا قبرستان چھوڑ دینے سے سب پیچھے رہ جائے گا، مگر کچھ چیزیں جگہ سے نہیں انسان سے جڑ جاتی ہے۔ علی نے واقعی قبرستان کی نوکری چھوڑ دی، نیا کام، نئی جگہ، لیکن ایک چیز جو اس کے ساتھ چلی آئی وہ تھی خاموشی۔ وہی بھاری خاموشی جو اسے قبرستان میں محسوس ہوتی تھی۔ علی بتاتا ہے کہ قبرستان چھوڑنے کے بعد اس کی راتیں بدل گئیں۔ نیند آتی مگر پوری نہیں ہوتی، کمرے میں سب کچھ اپنی جگہ ہوتا لیکن لگتا کوئی چیز ہلکی سی موجود ہے۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، علی جاگ رہا تھا، تب اس نے سنا وہی آواز، بہت آہستہ، صرف اتنا۔ علی، آواز کمرے کے اندر تھی یا اس کے ذہن میں؟ علی آج تک فیصلہ نہیں کر پایا۔ کچھ دن بعد علی نے بوڑھے قبربان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن لوگ کہتے ہیں وہ کافی وقت سے وہاں نظر نہیں آیا۔ صرف ایک جملہ جو علی کے ذہن میں رہ گیا، کچھ سائیں قبر سے نہیں یادوں سے اٹھتے ہیں۔ علی آج بھی قبرستان کے قریب نہیں جاتا، ڈر کی وجہ سے نہیں بلکہ اس احساس کی وجہ سے کہ کچھ چیزیں پیچھا نہیں چھوڑتی۔ سوال یہ نہیں کہ قبرستان میں کیا تھا، سوال یہ ہے کیا وہ واقعی وہیں رہ گیا تھا؟ شاید قبرستان چھوڑ دینا کافی نہیں ہوتا، کیونکہ اصل خاموشی انسان کے اندر چلتی ہے۔ کچھ چیزیں وقت کے ساتھ مدھم نہیں ہوتی۔ علی نے سمجھ لیا تھا کہ جو خاموشی اس کے ساتھ چل رہی ہے وہ خود سے ختم نہیں ہوگی۔ علی نے ہر وہ طریقہ آزما لیا جو ایک عام انسان آزما سکتا ہے۔ جگہ بدلی، کام بدلا، لوگوں سے ملا، مگر رات کو وہی بوجھل احساس جیسے کوئی چیز اس کے ساتھ سانس لے رہی ہے۔ ایک دن کسی نے علی کو کہا، اگر یہ چیز تمہیں چھوڑ نہیں رہی تو شاید تمہیں خود کسی کے پاس جانا ہوگا۔ اس
اس نے ایک بابا کا نام لیا، ایک خاموش مزاج بابا جو بات کم۔ بابا نے علی کو زیادہ واقعہ بغیر روکے سنانے دیا، نہ بغیر نہ سننے دیا۔ آخر میں بس کو پورا واقعہ بغیر روکے سنا نہیں دیتی، نہ صرف نہ سنی جانا۔ آخر میں بس اسراد بابا نے علی کو دعائیں پڑھنا نہیں دیتی، کمرے میں کوئی شور نہیں تھا مگر فضا بدل رہی۔ اسراد بابا کو لگا جیسے کوئی بوجھ آہستہ آہستہ ہٹ رہا، مگر فضا بدل رہی۔ صبح علی کو لگا سکون کے ساتھ بوجھ، نہ وہ آواز نہ وہ احساس، جیسے کوئی دروازہ بند ہو چکا ہو۔ بابا نے صرف ایک جملہ کہا، آواز راستے احساس کے جیسے کوئی دروازہ بند ہو چکا ہو۔ اس کے بعد علی کی زندگی معمول پر کچھ راستے اور قبرستان بھی وہ وہیں رہ گئے ہیں جہاں اس کی